اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الذوق. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أذنني أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عهدي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فذهب الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا من اختاره الله. أذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أبي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولد
الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ووسيلي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ علي رسول الله بطرفي الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وغدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا فيما بدأ هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا رب أتذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي ولا يفرغك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
آل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالة نجیا ما ذکر قبر هذا في محفل من محافل أهل الآن وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وأخذتهم الملائكة واستغفروا لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيخنا رب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر قبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همّا ولا مهموم إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيرتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنا أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم صل على قصیدہ پڑھتے ہیں بارہ
مجھے ثواب تلاوت کا ملتا جاتا ہے، مجھے ثواب تلاوت کا ملتا جاتا ہے، میں نام لیتا ہوں جو صبح و شام زہرا کا، میں نام لیتا ہوں جو صبح و شام زہرا کا، قصیدہ پڑھتے ہیں بارہ، یہ پڑھنا ہے جو فرش مجلس سرور بچھانے والے ہیں، جو فرش مجلس سرور بچھانے والے ہیں، وہ اپنا بگڑا مقدر بنانے والے ہیں، وہ اپنا بگڑا مقدر بنانے والے ہیں، وہ جبرائیل وہ جبرائیل وہ رضوان ہو کے حور و ملک، وہ جبرائیل وہ رضوان ہو کے حور و ملک، یہ سب حسین کا جھولا جھلانے والے ہیں، یہ سب حسین کا جھولا جھلانے والے ہیں، جو فرش مجلس سرور فاتحہ۔ جب 20ویں کا دن ہر ہوا تمام، جب 20ویں کا دن تڑپ کر ہوا تمام، عمر بنی سے چونکے کہنے لگے ماں، 2 دن سے سب میرے بچے ہیں بیزار، فاقے میں ان پہ گزرے گی کیا آج کی بھی شام، آج
اچھا ہوں اب تو میں یہ آبس بے قرار ہے، کھانا انہیں کھلاؤ کہ سب روزہ دار، کھانا انہیں کھلاؤ کہ سب روزہ دار۔ بولے حسین اپنے سے ہاتھوں کو جوڑ کر، سب کھائیں پھر جو آپ تناول کریں اگر، فرمایا رزق اٹھ گیا مجبور ہے بدر، پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پسر، پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں، دعوت نبی کی آ جائے گھر میں الہ کے، روزہ کھلے گا ساتھ رسالت پناہ، روزہ کھلے گا ساتھ رسالت پناہ کے، غش کر گئے یہ کہہ کے شہنشاہ خوش خصال، طارق ذوف حیدر کرار پر کم، آیا مایا نے نزا جو فرزندوں کا خیال، آنکھوں کو کھول کر یہ حسن سے کیا مقا، کلثوم کو نہ بھولیو زنہار، اے حسن اس دکھ زدہ بہن سے خبردار، اے حسن اس دکھ زدہ بہن سے خبردار، اے حسن یہ دیکھ کر حسین کا منہ یوں کیا کلا، عباس کا کوئی نہیں گر ہم ہوئے تمام، ہاتھ اس کا اپنے ہاتھ میں بیٹا حسین تھا، یہ ہاتھ آئیں گے بخدا کربلا میں، جب تو بلا کے دشت میں پانی نہ پائے گا، بچوں کی تیرے پیاس میں یہ کام آئے گا، بچوں کی تیرے پیاس میں یہ کام آئے گا، زینب پکاری پی کے بحالت تباہ، قربان جاؤں مجھ کو نہ سونپا کسی کو، کھاؤں گی ٹوٹے یہ جہاں کے خدا گواہ، بے وارثی نہ مجھ کو بناؤ پائے، رو کر کہا علی نے عبس شور حسین ہے، تجھ غم زدہ کا کون سوائے حسین، تجھ غم زدہ کا کون سوائے حسین، اس کے لیے سہے گی نہ تو کون سی جب، خیمے سے نکلے گی تو قصد قمر نبا، نامحرموں میں اس کے لیے ہوگی میرے، اس کے لیے رسل میں تو بدوائے گی گل، ہو کر اسیر جائے گی زندہ نشان میں، اس کے لیے تیرے تو بلوائے عام میں، اس کے لیے تیرے تو بلوائے عام میں، چپ ہو گئے یہ کہہ کے شہنشاہ کائنات،
کم گڑی ورا تیغ اجل قطع کیا رشتہ تڑکا تھا نور کا کہ سفر کر گئے علی سب شیعہ بے نام ہوئے مر گئے علی سب شیعہ بے نام ہوئے مر گئے علی جب 20ویں کا دن بھی میرے خدا سے دعا مانگتا مصلی پر، میرے خدا سے دعا مانگتا مصلی پر، نصیری دیکھ لو اپنا خدا مصلی پر، نصیری دیکھ لو اپنا خدا مصلی پر، تماچا مار کے رخ کر دیا ادھر سے ادھر، تماچا مار کے رخ کر دیا ادھر سے ادھر، خدا نے شیخ کو دے دی سزا مصلی پر، تماچا مار کے رخ کر دیا ادھر سے ادھر، خدا نے شیخ کو دے دی سزا مصلی پر، جنم ہوا تو خدا کے مکان میں ہی ہوا، جنم ہوا تو خدا کے مکان میں ہی ہوا، ہوئے شہید بھی تو مرتضیٰ مصلی پر، ہوئے شہید بھی تو مرتضیٰ مصلی پر، قسم خدا کی عبادت فضول ہے تیری، قسم خدا کی عبادت فضول ہے تیری، علی ولی کی نہ ہو گر صدا مصلی پر، علی ولی کی نہ ہو گر صدا مصلی پر، ہوئی رسالت سرور غدیر میں محفوظ، ہوئی رسالت سرور غدیر میں محفوظ، ولا علی کی سرے کربلا مصلی پر، نصیریوں کی طرح ہم بھی بول دیتے خدا، نصیریوں کی طرح ہم بھی بول دیتے خدا، خدا کا شکر کہ تھے مرتضیٰ مصلی پر، نصیریوں کی طرح ہم بھی بول دیتے خدا، خدا کا شکر کہ تھے مرتضیٰ مصلی پر، علی کے سر سے نمایاں ہوا یوں نور نقی، علی کے سر سے نمایاں ہوا یوں نور نقی، لگا کھلا ہوا قرآن تھا مصلی پر، درود بھیجو۔ سینے میں دل ہے، دل میں محبت علی کی ہے، سینے میں دل ہے، دل میں محبت علی کی ہے، آنکھوں میں اشک، اشک میں صورت علی کی ہے، جو سانس ہے وہ سانس امانت علی کی ہے، ہم کیا پیغمبروں کو ضرورت علی کی ہے، ہم کیا پیغمبروں کو ضرورت علی کی ہے، جب بھی کبھی گھیری ہے بلاؤں میں زندگی، یہ ساختہ زبان سے نکلا ہے یا علی، بتلاؤ گھر میں جاؤ گے سب کو چھوڑ کے، بے آب ہوگے ساقی کوثر کو چھوڑ کے، ننھی سی قیمت پائی ہے جنت کو چھوڑ کے، آخر ملے گا کیا تمہیں حیدر کو چھوڑ کے، مانو نہ مانو اپنا بتانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام،
آرزوئے دل خاتون نے گنا ہے آنسو، سونے چاندی کے جواہر سے سوا ہے آنسو، اور چشم دیدم کے لیے ایک دوا ہے آنسو، 1400 سال سے ہیں پھر بھی جمع ہے آنسو، 1400 سال سے ہیں پھر بھی جمع ہے آنسو، ایک انعام ہے مولا کا یہ غمخواروں کو، یہ تبرک نہیں ملتا کبھی غداروں کو۔ کیا کہوں نہیں ہے کیا اور کیا علی کا ہے، کیا کہوں نہیں ہے کیا اور کیا علی کا ہے، جو ہے سب خدا کا ہے اور خدا علی کا ہے، اور جانے کیا پسند آئے حق کو یہ خدا جانے، خلق کر کے دو عالم کہہ دیا علی کا ہے خدا محمد سے ہم کلام تو، لیکن ہم کلام ہونے میں واسطہ علی کا ہے، اور جس کے پاس جی چاہے آپ جائیے، لیکن جس کے پاس جی چاہے آپ جائیے، لیکن جان لیجیے سیدھا راستہ علی کا ہے عجب ہے عجیب یہ تیور عاشقان حیدر کے، دار پہ چڑھے ہیں اور تذکرہ علی کا ہے، عرف عام میں چلیے کہیے کیا کہیں اس کو، عرف عام میں چلیے کہیے کیا کہیں اس کو، گا رہا ہے گیت ان کے کھا رہا علی کا ہے، گا رہا ہے یا علی، عرف عام میں چلیے کہیے کیا کہیں اس کو، گا رہا ہے گیت ان کے کھا رہا علی کا ہے، شہر علم کے در سے مانگتا ہوں ملتا ہے، شہر علم کے در سے مانگتا ہوں ملتا ہے، جو بھی پاس ہے میرے سب دیا علی کا ہے، کیا کہوں نہیں کیا ہے اور کیا علی، درود پڑھ لیجیے۔ درود بھیجیے گا کہ ثنائے علی مرتضیٰ کرتے کرتے، ثنائے علی مرتضیٰ کرتے کرتے، میں جاؤں لحد تک وفا کرتے کرتے، ثنائے علی مرتضیٰ کرتے کرتے، میں جاؤں لحد تک وفا کرتے کرتے، وہ لے آئے گھر سے خدا کے علی کو، وہ لے آئے گھر سے خدا کے علی کو، دعائیں حبیب خدا کرتے کرتے، وہ لے آئے گھر سے خدا کے علی کو، دعائیں حبیب خدا کرتے کرتے، اور در مرتضیٰ کے گدا بن گئے تھے، در مرتضیٰ کے گدا بن گئے تھے، بنایا ابو ذر عطا کرتے کرتے، در مرتضیٰ کے گدا بن گئے تھے، بنایا ابو ذر عطا کرتے کرتے، در غیر سے کہہ کے اٹھا سوالی، در غیر سے کہہ کے اٹھا سوالی، گلا چھن گیا ہے صدا کرتے کرتے، در غیر سے کہہ کے اٹھا سوالی، گلا چھن گیا ہے صدا کرتے کرتے، اور ملایا لحد میں خدا نے علی سے، ملایا لحد میں خدا نے علی سے، بقا دے دی مجھ کو فنا کرتے کرتے، بقا دے دی مجھ کو فنا کرتے کرتے، گئی پنجگانہ بھی ہاتھوں سے ان کے،
گئی پنجگانہ بھی ہاتھوں سے ان کے نماز مودت قضا کرتے کرتے گئی پنجگانہ بھی ہاتھوں سے گئی پنجگانہ بھی ہاتھوں سے ان کے نماز مودت قضا کرتے کرتے اور علی سے محبت ولائی سے نفرت علی سے محبت ولائی سے نفرت برا کیوں کروں میں بھلا کرتے کرتے علی سے محبت ولائی سے نفرت برا کیوں کروں میں بھلا کرتے کرتے اور میری دوستی ہو گئی روشنی سے میری دوستی ہو گئی روشنی سے تیرے در پہ روشن دیا کرتے کرتے تیرے در پہ روشن دیا کرتے کرتے اور جہاں سے چلے تھے وہیں آ گئے جہاں سے چلے تھے وہیں آ گئے ہیں عبادت علی کے بنا کرتے کرتے جہاں سے چلے تھے وہیں آ گئے عبادت علی کے بنا کرتے کرتے اور سراج آ گیا آج پائے علی تک سراج آ گیا آج پائے علی تک میں دنیا سے خود کو جدا کرتے کرتے سراج آ گیا آج پائے علی تک میں دنیا سے خود کو جدا کرتے کرتے درود بھیجیے گا محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعطی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسكون ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات على محمد وآل محمد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کو سرنامہ سکن قرار دیا کہ جس میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو کچھ امتحانات سے آزمایا اور اس جب امتحان میں جناب ابراہیم 100% کامیاب ہو گئے تو اللہ نے پھر ان کو امامت عطا کی اور کس کی امامت دی؟ انسانوں کو ان کو امام بنایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا امتحان کے بعد کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا ہے کائنات کا امام نہیں بنایا بنایا ہے کس کا؟ انسانوں کا امام بنایا اب امامت دی جناب ابراہیم نبی بھی تھے خلیل بھی بن چکے تھے آخر میں اللہ نے ان کو امامت دی اب جب امامت دے دی تو اب جناب ابراہیم کو ایک تمنا ہوئی اب کیا تمنا ہوئی؟ اب کہنے لگے کہ پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں جائے گا میری نسل میں جائے گا؟ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم یہ عہدہ امامت آپ کی نسل میں جائے گا لیکن جو ظالم ہوگا وہ یہ عہدہ امامت نہیں حاصل کر پائے گا اللہ نے کیا کہا کہ آپ کی نسل میں یہ عہدہ
امامت ہم بھیج دیں گے لیکن ظالموں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. اب یہ ظالم کون ہے؟ اب جو بھی ظالم ہوگا اسے یہ عہدہ امامت نہیں ملے گا. اب ظالم کون؟ یعنی اب ظالم کی اب ظلم کیا ہے؟ یعنی ظالم وہی ہوگا جو ظلم کرنے والا ہے. اب ظلم کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے ظلم کی تعریف بتا دی. ظلم ہے کیا؟ سب سے بڑا ظلم بتا دیا. ان الشرک ظلم عظیم. فرمایا کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. یعنی جو بت پرست ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے. اللہ نے بتا دیا کہ جو بت پرست ہوگا وہ امام نہیں بن سکتا، کیونکہ جو شرک کرے گا وہ امام نہیں جائے گا. ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملنے والا. تو اللہ نے ایک بات تو بتا دی کہ عہدہ امامت ظالم کو نہیں ملے گا. ایک تو یہ بات پتا چل گئی. اب ظالم کو سمجھنے کے لیے بندہ عدل کو سمجھ جائے. عدل اور ظلم اب کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ بھائی ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا یہ ہے عدل، اور مقام سے ہٹا لینا یہ ہے ظلم. اگر کسی کا کوئی مقام نہ ہو اسے اس مقام پہ لا کر بٹھا دیا تو یہ ظلم ہے، اور جو بیٹھ جائے وہ ظالم ہے. اب ظالم کو عہدہ امامت نہیں مل سکتا. تو اللہ نے بتلا دیا کہ بھائی یہ ظالم ہوگا اسے عہدہ امامت نہیں ملے گا. جب ظالم کو عہدہ امامت نہیں مل سکتا، اچھا ایک بات اور آ گئی، یہ بات یہاں گئی. اب بندہ میدان میں جا رہا ہے. اب میدان میں اترنے کا تقاضا یہ ہے کہ اب میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرے، ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھا جائے. یعنی اب میدان میں اگر بندہ مجاہد بن کے جا رہا ہے، اب اس کا کام یہ کہ وہ وہاں ڈٹ کے مقابلہ کرے. اگر وہ میدان سے بھاگے گا تو وہ ظالم کہلائے گا، اور جو ظالم ہوگا اللہ اسے امام نہیں بناتا. تو بات تو نہیں پتہ چل گئی. اب جو بھی میدان سے بھاگا ہوگا نہ وہ خلیفہ بن سکتا ہے نہ وہ امام بن سکتا ہے. صلوات بھیجتے محمد وآل محمد پہ. کہا کہ یہ عہدہ میری ذریت میں جائے گا. اللہ نے کہا کہ جائے گا لیکن ظالموں کو عہدہ نہیں ملے گا. اب جناب ابراہیم نے دعا مانگی. اب پروردگار سے دعا مانگنے لگے، کہنے لگے پروردگار وجنبنی وبنیا ان نعبد الاصنام. کہنے لگے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھنا. اب دعا مانگی جناب ابراہیم نے. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھنا. یہ دعا مانگی جناب ابراہیم نے. اب کیا کہنے لگے کہ بت پرستی کی نجاست سے دور رکھنا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی. اب جو بھی اولاد ابراہیم ہوگا وہ بت پرستی کی نجاست سے دور رہے گا، یعنی وہ بت پرست ہو نہیں سکتا جو بھی آل ابراہیم ہوگا. اور ایک آیت میں جب اللہ نے آئے استفاء میں بیان فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وعلى ابراہیم وعلى آل عمران علی العالمین. اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے ابراہیم کو چنا اور ہم نے آل ابراہیم کو چنا. یعنی اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم کو بھی چن لیا، آل ابراہیم کو بھی چن لیا. اور جناب ابراہیم نے دعا کی تھی مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھنا. تو جو بھی ابراہیم کی اولاد میں ہوگا وہ بت پرست نہیں ہو سکتا. اور جب جناب ابو طالب نے رسول اللہ کا نکاح پڑھایا تھا تو نکاح پڑھانے سے پہلے ایک جملہ کہا، کہنے لگے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے ابراہیم کی اولاد بنایا ہے. کہنے لگے حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے ابراہیم کی اولاد بنایا ہے. لوگوں نے جناب ابو طالب کو کافر کہنا شروع کر دیا تھا. اچھا بھائی عجیب بات نہیں ہے، اگر کافر ہیں تو پھر کس خدا کی ہم کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے ابراہیم کی اولاد بنایا ہے. اور کہا بھی کس کے سامنے؟ رسول اللہ کے سامنے. صاحب شریعت نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں. اب نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں، خاتم النبیین کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ابراہیم کی اولاد بنایا ہے. اگر جناب ابو طالب اولاد ابراہیم میں نہ ہوتے تو رسول اللہ کہہ دیتے کہ اے چچا جان ایسا نہ کہیے، آپ آل ابراہیم میں نہیں ہیں. نبی کا خاموش رہنا اس بات کو بتلا رہا ہے کہ جناب ابو طالب ہیں آل ابراہیم. حضرت ابو طالب آل ابراہیم میں آ گئے اور جناب ابراہیم کی دعا تھی کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھنا. ابو طالب ہیں آل ابراہیم. اور تمام کے تمام مسلمان جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. پروردگار درود بھیج ابراہیم پر، درود بھیج آل ابراہیم پر. بڑے عجیب مسلمان نہیں ہیں، ابو طالب پر درود بھی بھیجتے ہیں، انہیں کافر بھی کہتے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ان پہ درود بھی بھیج رہے ہیں، انہیں کافر بھی کہہ رہے ہیں. اور حضرت ابو طالب حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی کہ میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھنا. اچھا بچہ نے ایک کام بھی جناب ابراہیم کے ذمہ لگا دیا، کیونکہ بت پرستی تو ان کی نسل میں آئے گی نہیں. اب جب بت پرستی ان کی نسل میں نہیں ہے تو ان کو ایک کام دے دیا. کیا کام دیا؟ کہ طہرا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اے ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھو.
اب اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو. اب جناب ابراہیم نے پاک کرنا شروع کیا. اب کعبہ تھا, پہلے تو اس کی تعمیر کی اور پھر حکم دے دیا کہ اب اسے پاک رکھو. جب جناب ابراہیم جب تک زندہ رہے تو کعبے نے جو سب بنایا تھا انہوں نے بت نہیں تھے. اب جناب ابراہیم کا جب زمانہ چلا گیا, بعد میں وہاں پہ بت لا کے لوگوں نے رکھ دیے. اگر بت نہ رکھے ہوتے تو فتح مکہ پہ مولا نے توڑے کیسے تھے؟ یعنی جناب ابراہیم کے بعد لوگوں نے بت لا کر رکھ دیے تھے. تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہاں پر بت نہیں تھے. حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا حضرت ابراہیم نے. ان کے زمانے میں کعبے میں کوئی بت نہیں تھا. اچھا بت ہے نجس, بت نجس ہے, کعبہ پاک ہے, کعبہ پاک تھا پاک ہے, بت نجس تھے اور نجس ہیں. تب جب بت حضرت ابراہیم کے زمانے کے بعد کعبے میں لا کے بت رکھ دیے گئے تو کیا بت کعبے میں آنے کے بعد پاک ہو گئے یا نہیں؟ بت تو پاک نہیں ہوئے. بت کعبے میں بھی رہے تو نجس رہے, یعنی بت نجس تھے اور نجس رہے. کعبہ پاک تھا پاک رہا. بتوں کے آنے سے کعبے کی طہارت پہ فرق نہ پڑا, یعنی کعبہ رہا پاک رہا اور بت رہے. یعنی بت کعبے میں تھے نجس رہے, کعبہ پاک تھا پاک رہا. تو اللہ ایک اصول سمجھا رہا ہے کہ دیکھو نجس تھے بت, لیکن کعبے میں کافی عرصے تک رکھے رہے, لیکن کعبہ انہیں پاک کر نہ سکا. بت نجس تھے نجس رہے. یہی اصول سمجھایا جا رہا ہے کہ جب کعبے میں بت رہ کر, یعنی جنہیں اللہ کا گھر پاک نہ کر سکا ہو اسے نبی کا مزار کیا, جنہیں اللہ کا گھر پاک نہ کر سکے انہیں نبی کا روزہ پاک کیا کرے گا. اب جب کہا کہ کرو, اچھا لوگوں نے, اچھا جناب ابراہیم کی ضروریت میں کوئی بت پرست نہیں, اور جناب ابراہیم کا تو واقعی بھی بت شکنی کا تھا کہ انہوں نے بت توڑے تھے. ایک مولا نے بت توڑے تھے, جناب ابراہیم نے بت توڑے تھے. پہلا بت شکن جناب ابراہیم, آخری بت شکن مولا علی. یعنی جنہوں نے بت توڑے تھے لوگوں نے انہی کے باپ پہ کفر کے فتوے لگا دیے. جناب ابراہیم کے باپ نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ کافر تھے, اور دوسرا مولا علی کے بابا کہا کہ یہ کافر تھے. ان پہ فتویٰ لگا دیا کہ بھئی یہ کافر تھے. کیوں؟ حالانکہ وہ کافر نہیں تھے. ان کے چچا آزر وہ کافر تھے, جناب ابراہیم کے بابا وہ کافر نہیں تھے. اب کیوں فتویٰ لگا دیا کہ وہ کافر تھے؟ انہوں نے حالانکہ بت توڑے اور کفر کا فتویٰ لگا دیا, حالانکہ ان کے چچا کافر تھے. سلوات بھیجیں محمد آل محمد تھے. اب بت شکنی کا واقعہ جب دور آیا تب ان کے زمانے میں, حضرت ابراہیم کے زمانے میں, اب وہ جو ایک ہی تھے جناب ابراہیم کے جو توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے. اب سب کے سب جو ہے وہ کافر تھے, مشرک تھے, کوئی حضرت ابراہیم کی بات سننے والا ہی نہیں تھا. حضرت ابراہیم ہی تھے جو ان کے بتوں کو برا کہتے تھے. اب ان کافروں کی, مشرکوں کی ایک دن عید آ گئی. اب ان کا عید جب آئی تو انہوں نے کیا یہ کہ کھانا وانا پکایا, جو بھی چیز ان کی ہوتی تھی, مٹھائی وغیرہ ٹائپ کی چیزیں, کھانا وغیرہ لا کے ان بتوں کے سامنے لا کے رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد وہ اپنی جہاں عید منانے جاتے تھے, عید منانے کے لیے چلے گئے. اچھا یہ کھانا وغیرہ اور مٹھائیاں لا کے بتوں کے آگے رکھ کر کیوں چلے گئے؟ اور نئے نئے کپڑے پہنے چلے گئے. کھانا بتوں کے آگے کیوں رکھا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بت ہیں, کھائیں گے نہیں, اس لیے رکھا اور چلے گئے. اب وہ عید منانے گئے, ادھر یہ مشرک عید منانے کے لیے چلے, ادھر سے جناب ابراہیم چلے. اب ان کی وہ عید کیا تھی, عید تو نہیں ہو سکی, ان کی کام الٹا ہی ہو گیا ان کے حساب سے. اب وہ بتوں کے آگے کھانا وانا رکھے گئے, ادھر جناب ابراہیم چلے. اب دیکھا کہ وہ بت سارے رکھے ہیں, کلہاڑی اٹھائی, بتوں کی گردنیں توڑ دی. ایک بت کو مارا, دوسرے بت کو مارا, کئی سارے بتوں کو توڑ دیا. اب جو سب سے بڑا بت تھا, جو ان میں بزرگ تھا, اس کے کلہاڑی رکھی کندھے پہ اور چلے گئے. اب جب لوگ وہ اپنی عید مکمل کر کے آئے, اب انہوں نے دیکھا, اب ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ ہم یہاں عید منا رہے ہیں اور پیچھے وہاں بتوں کے پاس قیامت آ چکی ہے. اب جب وہ پہنچے, اب کیا دیکھا کہ یہ کیا کہ سارے بت پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بتوں کی میتیں پڑی ہوئی ہیں. اب کریں کیا؟ بتوں کی میتیں پڑی ہوئی تھیں. اب وہ وہاں میٹنگ کرنے لگ گئے کہ بھائی یہ کون ہے کہ جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے. اب پوری ٹیم بیٹھ گئی کہ اب اس پہ سوچ رہے کہ بھائی کون تھا, یہ کون ہے کہ جو ہمارے بتوں کو توڑ رہا ہے, کون ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ہے جو ہمارے خدا کو برا کہتا تھا. اچھا عجیب بات ہے, اب تو بت تو مر گئے نا, بتوں کی میتیں پڑی ہوئی ہیں, میٹنگ بعد میں کر لیتے, بتوں کو پہلے دفنا دیتے. میٹنگ بعد میں کر لیتے, بتوں کی میتیں دفنا دیتے, تو پتہ چلا ان لوگوں کے دفنانے کا رواج نہیں ہوا کرتا.
मीटिंग की। अब कुरान ने उस वाक़े को अब जब लिखा तो अब काफिरों का कौल, अब काफिरों ने क्या कहा, फतन यस्कुरुहुम, एक फता था जिसका काम क्या था, युकालु लहू इब्राहिम, फरमाया कि वो इब्राहिम है, इसका काम क्या था, ये हमारे बुतों को बुरा कहता था। क्या कहा उन काफिरों ने, फता कहा। कुरान ने इसको आयत में लिख दिया। तो इब्राहिम के लिए कुरान में लफ्ज इस्तेमाल किया फता, यानी जिसने जो पहला बुत शिकन था उसे कुरान फता कहता है, और जो आखिरी बुत शिकन है वो लाफता कहलाता है। फरमाया कि एक फता था कि जिसने, काफिरों ने कहा कि हमारे खुदाओं को बुरा कहता था, यकीनन उसी ने हमारे बुत तोड़े होंगे। अब क्या था, वो फता था। अब मौला अली आखिरी बुत शिकन है, लाफता कहलाए। अब ये लाफता जो है, इसके अल्फाज किसी से मिलते जुलते लग रहे हैं। लाफता, ये जो अल्फाज है लाफता, किसी कलमे से मिलते जुलते लग रहे हैं। ला इलाहा, लाफता, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह से मिलना है। ला इलाहा का मतलब कोई माबूद नहीं। अब लाफता इल्ला अली, यानी कोई अली जैसा नहीं। अब ये जो ला है ना, ये लाए नफी जिन्स होता है। अब ये लाए नफी जिन्स काम क्या करता है, ये तीनों जमानों की नफी कर देता है। तीनों जमानों की नफी हो जाती है, यानी हाल की भी नफी हो रही है, माजी की भी नफी हो रही थी, और मुस्तकबिल की भी नफी होती है। तीनों जमानों की ये ला नफी है, सबकी नफी कर देता है। अब जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला नफी जिन्स तीनों जमानों की नफी करने आता है, यानी माजी में ना कोई खुदा के अलावा माबूद था, ना हाल में कोई खुदा के अलावा माबूद है, ना मुस्तकबिल में कोई खुदा के अलावा माबूद होगा। अब जो ये अल्फाज इस्तेमाल किया ला फता इल्ला अली, यानी ना माजी में कोई अली जैसा है, ना हाल में कोई अली जैसा, ना मुस्तकबिल में कोई अली जैसा। देखा कि उनके जो है बुत तो टूटे पड़े हैं। अब चले, मीटिंग कर ली, अब इब्राहिम को ढूंढने के लिए चले। कहा कि उसका नाम इब्राहिम है कि जो हमारे बुतों को बुरा कहता है। अब मसला उनके साथ ये आया, जनाब इब्राहिम को वो शक्ल से नहीं जानते थे, नाम से जानते थे। अब चले, कहा भाई इब्राहिम का पता बता दो। अब पूछते पूछते चले, एक दरवाजे पे पहुंच गए। कहा कि तुम इब्राहिम को जानते हो? कहा कि हाँ मैं जानता हूँ इब्राहिम को। कहा चलो बताओ कहाँ है इब्राहिम, इब्राहिम का घर कहाँ है? उन्होंने कहा कि भाई एक दस्तूर है मेरा, जो भी मेरे दरवाजे पे आता है मैं उसे अपने घर का खाना खिलाता हूँ। कहा कि तुम पहले खाना खा लो, फिर मैं बता दूंगा इब्राहिम कौन है। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब सारे मुशरिक थे। कहा कि चलो इब्राहिम तो मिल गए, पता चल जाएगा यहाँ से। उनको एक इत्मीनान हासिल हो गया कि यहाँ से अब हमें पता चल जाएगा। अब बैठे, दस्तरखान लगा दिया। अब जैसे ही दस्तरखान लगा, उन मुशरिकों ने खाना खाया। अब जब खाना खा लिया, खाना खाने के बाद कहने लगे भाई चलो अब इब्राहिम के पास लेकर। कहा चलो, मैं ही तो इब्राहिम हूँ। अब जब उन्होंने कहा कि आप इब्राहिम हैं, पलट कर कहने लगे ए इब्राहिम बहुत गलत किया तुमने। क्या तुमने बहुत गलत किया? क्या खाना ही तो खिलाया है, इसमें गलत क्या किया? फरमाया नहीं इब्राहिम, तुमने हमारा दस्तूर नहीं पता, तुमने बहुत ही गलत किया। वो मुशरिक थे, काफिर थे, कहने लगे कि हमारा दस्तूर यह है कि हम जिसके घर का नमक खा लेते हैं उससे झगड़ा नहीं किया करते। कहा कि हमने जिसका नमक खा लिया हम उससे झगड़ा नहीं करते। तुमने बड़ा गलत किया कि तुमने हमें अपना नमक खिला दिया, अब हम तुमसे तो झगड़ा कर नहीं सकते। अब कहने लगे कि उजरत ले लो। कहा कि तुमने हमें खाना खिलाया है, इसकी तुम उजरत बताओ, हम तुम्हें उजरत देंगे। अच्छा काफिर थे, नबी ने उजरत मांगी नहीं थी, देने को तैयार थे। और वो मुसलमान थे, नबी उजरत मांग रहे थे, देने को तैयार नहीं थे। कहने लगे कि भाई इब्राहिम आप उजरत बताओ, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन अब मामला ही उल्टा हो गया। गिरफ्तार हम तुम्हें कर नहीं सकते क्योंकि हमने तुम्हारे घर का नमक खा लिया, हम तुमसे दुश्मनी भी नहीं कर सकते। कहा कि इसकी उजरत बताओ। कहा कि नहीं उजरत तो इसकी नहीं होगी। कहा कि नहीं तुम्हें उजरत बताना पड़ेगी, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया। अब जनाब इब्राहिम ने कहा अच्छा अगर तुम्हें मंजूर है उजरत ही तो सुन, एक बार ही सही मेरे खुदा को एक मर्तबा सजदा कर लो। अब वो आए थे इसलिए कि हम इब्राहिम को जो है क्या नाम है वो हमारे बुतों को बुरा कहता था। अब यहाँ मामला और उल्टा हो गया, उजरत में भी फंस गए। कहा तो हम तो उसके खुदा का वैसे ही इनकार कर रहे थे, अभी तो उसने ये कह दिया कि अब इसी के खुदा को हम सजदा कर लें। ये तो बड़ा मुश्किल मामला हो गया था इब्राहिम, तुमने हमें बड़ी बुरी तरीके से फंसा दिया। अब वो झगड़ा कर नहीं सकते थे। अब उजरत तलब जो की हजरत इब्राहिम ने मांग ली, वो उजरत भी ऐसे कि आप क्या करें, परेशान अफसोस में पड़ गए कि भाई क्या करें क्या करें। अच्छा वो जो बुत तोड़े थे तो जनाब इब्राहिम ने उनको दलील तो दे दी थी कि
کہ بھائی یہ تمہارے جو بت ہیں تم میرے پاس کیوں آ گئے، تمہیں کیا پتا کہ میں نے بت توڑے؟ کہا کہ تم ہی برا کہتے تھے۔ کہا اچھا میں برا کہتا تھا، یہ جو ان بتوں کا جو سردار بیٹھا ہے اس سے جا کے پوچھو، ہو سکتا ہے اسی نے توڑ دی ہو، کلاڑی اسی کے سر پہ رکھی ہے۔ فرمائے یہ کہاں تو توڑ سکتا ہے، نہ یہ اٹھ کے چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے۔ اب جناب ابراہیم نے کہا کہ اچھا یہ تمہارا خدا ہے نہ جو اٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے؟ کہا یہ تمہارا بت ہے، یہ تمہارا خدا ہے جو اپنے چھوٹے بتوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ اب ان کے پاس جواب کیوں نہیں آیا کہ اس کا جواب کیا دیں؟ اب جب جواب نہیں آیا فرمایا کہ ابراہیم کو مار دو۔ تو ہمیں یہی اصول سمجھ میں آ گیا، جن کے پاس جواب نہیں ہوتا وہی اسلحہ استعمال کیا کرتے ہیں۔ اب کوئی جواب نہیں، اب پھنس گئے، کیا کریں کیا کریں؟ ابراہیم تو یہی ہے، اب ان کو گرفتار کیسے کریں؟ اب وہ آیا جو کافروں کا مشکل کشا تھا، اب چلتا ہوا آ گیا۔ اب ابلیس پہنچا، کہنے لگا کہ کیا ہوا، پریشان کیوں؟ کہا پریشان نہ ہو تو اور کیوں، پریشانی والی بات ہے؟ کہا کیا پریشانی والی بات ہے؟ کہا کہ ہم نے اس کے گھر کا نمک کھا لیا، اس نے ہمیں کھانا کھلا دیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں بتوں کو ان کے خدا کو ایک مرتبہ سجدہ کر لو۔ کہا کہ مشکل کیا بات ہے؟ کہا کر لو۔ کہا ہم تو اس کو خدا کو مانتے ہی نہیں، ہم تو اپنے بتوں کو مانتے ہیں۔ کہا کہ مشکل تھوڑی ہے، یہ اب دلوں میں رکھو اپنے خدا کی محبت، سر جھکا دو ان کے خدا کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مشورہ تو بڑا اچھا ہے کہ ہم رکھیں گے اپنے بتوں کی محبت دل میں، جھوٹا سجدہ کر لیں گے ابراہیم کے خدا کے سامنے۔ اچھا یہ مشورہ دینے والا جو ابلیس تھا، ان کافروں کو تو یہ مشورہ دے دیا، لیکن خود اس نے اس مشورے پہ عمل نہیں کیا، دل میں رکھتا حضرت آدم کا بوجھ اور جھکا لیتا پیشانی۔ تو ابلیس بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں منافق بننا پسند نہیں کروں گا، جھوٹے سجدے کر کے منافق بننا پسند نہیں کروں گا، مردود و ابلیس بننا مجھے پسند ہے۔ اس نے بتا دیا۔ اب کہا کہ چلو کرتے ہیں، رکھی اپنے خدا کی محبت، بتوں کی محبت دل میں رکھی اور سر جھکا دیا حضرت ابراہیم کے خدا کے آگے۔ اب جیسے ہی سر انہوں نے جھکایا، اب جناب ابراہیم نے کہا پروردگار ان کو جھکانا میرا کام تھا، دلوں کو موڑنا تیرا کام ہے۔ کہا کہ جھکانا میرا کام تھا، اب دلوں کو موڑنا تمہارا کام ہے۔ اب جیسے سجدہ کر لیا، اب انہوں نے گرفتار کر لیا، حضرت ابراہیم کو گرفتار کر کے لے کر جانے لگے۔ اب جیسے ہی لے کر چلے، اب وہ منجنیق وغیرہ میں جو واقعہ تھا، حضرت ابراہیم کو باندھا گیا، آگ کی طرف پھینکا جانے لگا۔ اب گرفتار کر لیا، اب حضرت ابراہیم کو آگ کی طرف جب پھینکنے لگے، اب حضرت ابراہیم مطمئن ہے۔ اب جیسے ہی پھینکا جانے لگا، اب واقعہ کیا ہوا، اللہ نے جبرائیل آئے، انہوں نے جب ایسے موقع پہ آئے جب وہ منجنیق میں حضرت ابراہیم موجود ہیں، اب جب مقراس کو کاٹا وہ آگ کی طرف جانے لگے، یعنی آگ بڑی روشن ہے اور اتنی زیادہ روشن آگ تھی کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تو جل کے وہیں مر جاتا۔ اب اتنی زیادہ آگ روشن تھی، اب وہ مقراس سے کاٹی اور جناب ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکنے لگا۔ اب وہ منجنیق گول گول گھوم رہی ہے، اب اسی گول گول گھومتے ہوئے حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، یہی لمحہ تھا، یعنی منجنیق گول گول گھوم رہی ہے، حضرت ابراہیم چکر کھا رہے ہیں، اسی لمحے جبرائیل آئے اور کہنے لگا هل لک حاجت، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ اب جناب ابراہیم اگر کہیں کہ ہاں بھائی مدد کر دو تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر کہیں نہ مدد کرو تو آگ میں جا رہے ہیں۔ اب دونوں طرف اب معاملہ آ گیا، نہ یس کہہ سکتے ہیں نہ نو کہہ سکتے ہیں، اب کریں کیا؟ آگ میں جا رہے ہیں، چکر منجنیق کے چل رہے ہیں، اور اس لمحے جناب ابراہیم اسے ایکوریٹ جواب دے رہے ہیں کہ حاجت ہے لیکن تم سے حاجت نہیں ہے، یعنی اتنی تیز تیز منجنیق میں گھوم رہے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی بندہ سے گھومنے لگ جائے تو اس سے اگر کوئی سوال پوچھ بھی لے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا گھومنے کے بعد اگر ایک جگہ اسے بٹھا بھی دیا جائے 5 منٹ تک تو سر ویسے ہی چکراتا رہے گا، پھر بھی وہ ڈھنگ سے جواب نہیں دے پائے گا۔ ادھر منجنیق گھوم رہی ہے، جناب ابراہیم چکر کھا رہے ہیں، اور اسی چکر کے دوران کہہ رہے ہیں کہ حاجت ہے لیکن تم سے حاجت نہیں ہے۔ تو بتلانا یہ کہ جب منجنیق کے چکر حضرت ابراہیم کے دماغ پہ اثر نہ کر سکے تو ہلکا سا بخار میرے نبی کے دماغ پہ کیسے اثر کر جائے گا؟ اب جب جانے لگے تو ہوا کیا؟ اب اللہ نے حکم دیا آگ کو، قلنا یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی کا باعث بن جا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے حکم دیا، قلنا ہم نے کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا، اللہ کہہ رہے ہم نے کہا۔ اچھا یہ ہم کون ہے؟
اللہ نے کیا کہا؟ قلنا، ہم نے. اچھا یہ جو نون الف زبر نا ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، جمع متکلم مال غیر میں آتا ہے. اور جو تا پیش جو آتا ہے وہ آتا ہے واحد کے لیے. یعنی اگر جیسے آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت یہ تا پیش جو ہے یہ واحد کے لیے آتا ہے. یعنی کہا وما خلقت میں نے خلق کیا، یعنی یہ تا پیش واحد کے لیے. اور نون الف زبر نا جو آتا ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے. اب جو ایک مثال کے طور پہ جب حضرت آدم میں روح پھونکی جا رہی تھی تو اللہ نے اس وقت کیا فرمایا؟ نفخت فیہ من روحی، نفخت میں نے روح پھونکی. یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے روح پھونکی، کہا کہ میں نے روح پھونکی. اور جب جناب مریم میں حضرت عیسیٰ کی روح پھونکی جانے لگی تو کہنے لگا نفخنا، ہم نے روح پھونکی. یعنی جب اللہ جمع استعمال کرتا ہے تو ساتھ میں کسی اور کو شامل کرتا ہے، اور ورنہ نہیں تو اکیلے خود کام کر رہا ہے. کیا فرمایا حضرت آدم کے قصے میں؟ نفخت میں نے روح پھونکی. حضرت آدم نے پتلا رکھا تھا، روح پھونک دی گئی، حضرت آدم زندہ ہو گئے. اچھا بات یہ تھی کہ جب حضرت آدم کو خلافت دی جا رہی تھی تو کچھ نام تھے کہ جن کا تعلیم، جن کی تعلیم اللہ نے حضرت آدم کو دے دی تھی، ان ناموں کی وجہ سے حضرت آدم کو خلافت مل گئی تھی. اب یہ جو اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے ہیں انہوں نے یہاں پہ اس سے مراد یہ لکھا وہ جو اسماء تھے جن کا حضرت آدم کو دیا گیا. یہ اسماء کون سے تھے؟ پنجتن کے نام تھے جو اللہ نے حضرت آدم کو سکھائے. اب جو اہل بیت رکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اسماء سے مراد یہ نام نہیں تھے. کہا کون سے نام تھے؟ کہنے لگے کہ اللہ نے آلو اٹھا کے کہا کہ آدم اسے کیا کہتے ہیں. پھر اللہ نے پیاز اٹھا کے کہا بتاؤ آدم اسے کیا کہتے ہیں. پھر مٹر کا دانہ اٹھا کے پوچھا بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں. اب انہوں نے یہ لکھا کہ کیا نام ہے اللہ ایک ایک سبزی اٹھاتا جاتا تھا اور آدم سے پوچھتا جاتا تھا آدم بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں، آدم اسے کیا کہتے ہیں، آدم اسے کیا کہتے ہیں. یعنی اللہ آدم سے سبزیوں کے نام پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں. تو ہمارے ایک عالم نے ان کو بڑا کرارا جواب دے دیا. کہنے لگے کہ بھئی آیت تو بتا رہی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے آدم کو خلافت دے کے بھیجا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آدم سے ٹماٹر اٹھا کے کہا بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں، پیاز اٹھا کے پوچھا اسے کیا کہتے ہیں، آلو اٹھا کے کہا اسے کیا کہتے ہیں. اتنا بتا دیجیے اللہ نے آدم کو زمین پہ خلافت کے لیے بھیجا تھا یا سبزی کا ٹھیلا لگانے کے لیے بھیجا تھا؟ انہوں نے اس طرح سے جواب دیا. بھی خلافت کے لیے آئے تھے، ان کو اس طرح جواب دے دیا انہوں نے. اچھا وہاں اللہ نے کیا کہا میں نے روح پھونکی، تو یعنی اللہ نے خود پھونکی، یعنی ساتھ میں کسی اور کو شامل نہیں کیا. اب جب یہاں جناب مریم نے حضرت عیسیٰ کی روح پھونکی جانے لگی کہنے لگا نفخنا، ہم نے روح پھونکی. کس کے ذریعے پھونکوائی؟ جناب جبرائیل کو بھیجا، جناب جبرائیل آئے. اب جیسے ہی آئے جناب مریم اپنے حجرے میں تھی گھبرا گئی. اچھا وہ جناب جبرائیل بشری لباس میں آئے تھے. اب جیسے ہی آئے تو بیوی پریشان ہو گئی، کہا کہ بھئی تم کون ہو، کہاں سے آ گئے؟ تو کہنے لگا کہ انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا انا اہب لک غلام زکیہ، میں تمہیں ایک پاکیزہ بچے کی بشارت دینے آیا ہوں. اچھا وہ جبرائیل آئے تھے، جناب مریم انہیں پہچان نہ سکی. جبرائیل ہیں نوری مخلوق، آئے تھے بشری لباس میں. یعنی نور جب بشری لباس میں آیا تو جناب مریم کی نگاہیں اس وقت نہ پہچان سکے. تو جب نور بشر کی صورت میں آئے جناب مریم کی نگاہیں اس وقت نہ پہچان سکے تو ملا کیسے پہچان لے گا عالم محمد کو؟ اب جب آ گئے اب ہوا کیا کہا جبرائیل نے کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں. آیا کس لیے ہوں؟ کس لیے آیا ہوں؟ میں تمہیں ایک پاکیزہ بچے کی بشارت دینے آیا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں. کن کو کہہ رہے ہیں؟ جناب مریم سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پاکیزہ بچے کی بشارت دینے آیا ہوں. یہ جبرائیل جناب مریم کے پاس آئے ہیں یہ بیٹا دینے. اور یہی جبرائیل جب مولا علی کے پاس اس گھر میں آتے تھے دیکھو امام حسن حسین کا جھولا جھلانے آتے تھے، کبھی جناب سیدہ کی چکی چلانے آتے تھے، کبھی قرآن لے کے رسول کے در پہ آیا کرتے تھے. یہ جبرائیل ان کے در کے خادم ہے. جو ان کے در کا خادم ہے وہ مریم جیسی معظمہ کو بیٹا دے رہا ہے. تو کہنا تو اتنا ہے کہ جن کا نوکر مریم جیسی معظمہ کو بیٹا دے دے، اگر ان کا مالک رائے کو 7 بیٹے دے دے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ اب انہوں نے اس طرح واقعہ ہو گیا کہ میں تمہیں روح پھونکنے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ بچے کی بشارت دینے آیا ہوں. یہ واقعہ ادھر جناب مریم والا ہو گیا. جب جناب عیسیٰ کی آمد ہوئی بیت المقدس میں رہتی تھی، ان کو وہاں سے باہر بھیجا گیا.
اب رہتی ہی وہیں تھی بیت المقدس میں، وہاں سے باہر بھیجا گیا اور وہ جناب فاطمہ بنت اسد جو رہتی ہی اپنے گھر میں تھی، ان کو مولا کی ولادت کے وقت کعبے کی طرف بلا لیا گیا۔ اچھا پروردگار معاملہ بڑا عجیب ہے، جو رہتی ہی بیت المقدس میں تھی، جب ولادت عیسیٰ کا وقت آیا تو انہیں وہاں سے نکال دیا، اور جو رہتی ہی اپنے گھر میں تھی، جب مولا کی ولادت کا وقت ہوا تو انہیں اپنے گھر میں بلا لیا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ کعبے میں پیدا ہو جاتے تو کیا معاملہ ہو جاتا، اور اگر مولا علی اپنے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا معاملہ ہو جاتا؟ تو اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو معاملہ تھا تبھی ہم نے ایسا کیا۔ کیا بھائی لوگوں نے جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ مولا علی کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ یہ خود اللہ ہے، یعنی مولا علی پہ اللہ ہونے کا الزام لگے گا، اور جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا جائے گا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اگر عیسیٰ آج کعبے میں پیدا ہو جاتے تو عیسائیوں کے پاس دلیل محکم ہو جاتی کہ بھائی اگر خدا کا بیٹا نہ ہوتا تو خدا کے گھر میں کیسے آتا؟ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اسی لیے جناب مریم کو کعبے سے ہٹایا کہ تاکہ عیسائیوں کی دلیل محکم نہ ہو جائے۔ تو پروردگار مولا علی کو کعبے میں کیوں بلا لیا؟ تو بتلانا یہ ہے کہ اگر علی اپنے گھر میں پیدا ہو جاتے تو معاملہ لوگ بھی اللہ کہنے لگ جاتے۔ میں اپنے گھر میں علی کو پیدا کرا کے بتا رہا ہوں کہ یاد رکھنا جو پیدا ہوتا ہے اللہ نہیں ہو سکتا، اور جو پیدا ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے گھر میں پیدا کرا کے بتایا۔ اچھا اب جب 3 دن ہو گئے، بی بی جیسے آئیں، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، بی بی اندر چلی گئی۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ کہیں دیوار ایک دم پھٹ جائے، اب جو لوگ ہوں گے وہ دیکھ کے تو بھاگ جائیں گے کہ ایسا کیا ہوا، لیکن بی بی مطمئن ہو کے چلی گئی۔ اگر کوئی اور ہوگا تو فوراً بھاگ جاتا کہ اگر ہلکی سی بھی دیوار پھٹے کہیں سے ہر کوئی بھاگے گا، لیکن بی بی مطمئن ہو کے چلی گئی۔ کوئی جا کے بی بی سے پوچھے اے بی بی آپ گئی کیوں نہیں؟ کیونکہ ایسے موقع پہ تو ہر کوئی بھاگ جاتا ہے کہ ڈر کے آپ کو مطمئن ہو کے چلی گئی۔ تو جب نہیں بی بی کا جواب آئے، اگر کسی فرار کی ماں بن گئی ہوتی تو میں بھی چلی جاتی، میں میرے کر رہا۔ اب بی بی گئی، اب 3 دن ہو گئے کعبے میں۔ جب 3 دن گزر گئے، اب لوگ پریشان ہو گئے مکہ والے۔ یہ ایسی معلومات جب لوگوں کو کہ بھئی ایک بی بی آئی ہے، کعبے کی دیوار پھٹی، بی بی اندر چلی گئی۔ اچھا یہ دیوار ہی کیوں پھٹی؟ دروازے سے چلی جاتی، حالانکہ دروازے کی چابی تو جناب ابو طالب کے پاس تھی، وہ کھول دیتے دروازہ، لیکن نہیں دیوار پھٹی۔ اب جب بی بی اندر گئی، اب لوگوں نے تعجب کیا کہ ایسا کیا موقع آ گیا کہ یہ دیوار پھٹ گئی، ایسا تو کبھی ہوا نہیں۔ اب انتظار کرتے رہے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے کہ ابھی تک بی بی باہر نہیں گئی، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ اب دن میں پہرا ہو رہا ہے، اب دن میں رات میں دونوں ٹائم پہرا ہو رہا ہے۔ دن والے رات والوں سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ بی بی باہر آئی؟ کہا نہیں۔ رات والے دن والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بی بی باہر آئی؟ کہا نہیں۔ اب انتظار کرتے کرتے جب دن گزرتے گئے، آخر وہ پہنچ گئے جناب ابو طالب کے گھر پہ۔ کہنے لگے اے ابو طالب آپ کی زوجہ کو 3 دن ہو گئے وہ کعبے سے باہر نہیں آئی۔ جناب ابو طالب کے مطمئن ہو کے کہنے لگے کہ بھائی اس میں پریشانی والی بات کیا ہے؟ یعنی جتنا گھر میں حضرت ابو طالب مطمئن تھے اتنا کعبے میں فاطمہ بنت اسد مطمئن تھی۔ کہا کہ جانے والی جانے، اس میں پریشانی والی بات کیا؟ اب جب دستک دینا شروع کی کہ بھئی 3 دن گزر گئے، اب جیسے دستک دینا شروع کی اندر سے اللہ نے مولا دستک دی۔ اب مکہ کے لوگ جمع کو بھیج دیا، وہ آئے تھے خدا کے گھر پہ دستک دینے، تو اللہ نے اصول دستک دینے جاؤ۔ اب آئے رسول اللہ نے اپنی آغوش میں لے اللہ کی آغوشنا کی آنکھیں کھول کے کہنے لگے یہ نازل بھی نہیں ہوا، اب 3 دن کے ہیں مولا علی، اور کہہ رہے ہیں میں آپ کو کیا سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا وہ قرآن سناؤں؟ اچھا مولا علی کے لیے توریت سنانا آسان تھا، زبور سنانا آسان تھا، انجیل سنانا آسان تھا، لیکن قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ مولا نے کہا کہ آپ کہاں تو میں قرآن سنا دوں۔ اب سوال آتا ہے کہ بھئی 3 دن کے بعد جب کعبے سے باہر آئے تو یہ مولا نے کہا کہ میں ساری کتابوں کا علم آپ کو سنا سکتا ہوں۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں یہاں پر، کون سی صورتیں؟ یا تو یہ مانیے کہ بھئی مولا علی سارا علم وہیں سے لے کر آئے تھے، یا تو دوسری شرط یہ کہ یہ مانیے کہ مولا علی کی ماں اتنی بڑی معلمہ تھی کہ 3 دنوں میں 4 کتابوں کا علم سکھا دیا تھا۔
اب سنایا آغوش میں قرآن سنایا. اب کہا جاتا ہے کہ بھائی نبی کے لیے تو نہیں کہتے کہ نبی نے قرآن سنایا, مولا علی کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی مولا نے قرآن سنایا. بھائی نبی کے لیے نہیں کہتے کہ نبی نے قرآن سنایا. مولا علی کے لیے کہا کہ بھائی قرآن سنایا, تو قرآن سنانے کا حق مولا علی کو تھا. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ہر لفظ ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. بھلا قرآن سناتے کسے محمد, ہر شخص صلوات ہے محمد علی محمد پہ. اور صلوات بھیجے محمد علی محمد پہ. قرآن سناتے بھلا کسے محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. اچھا اب وہ جو بات چلی جہاں اللہ میں استعمال کرتا ہے کہیں ہم استعمال کرتا ہے, یعنی جہاں پہ اللہ کا تابش استعمال ہوتا ہے تو وہاں واحد, اور جہاں نون الف زبر نا جمع تو وہاں ہم, اور جب اللہ ہم استعمال کرتا ہے تو اپنے ساتھ اس کام میں ملائکہ کو شامل کر لیتا ہے. یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کام میں ملائکہ ساتھ شامل ہو گئے, ملائکہ کو شریک کر لیتا ہے. لیکن اب یہاں جو معاملہ آیا, جناب جبرائیل پہنچے تھے حضرت ابراہیم کے پاس, کہا کہ میں آپ کی مدد کروں. جناب ابراہیم نے واپس پلٹا دیا کہ بھئی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ملک آیا تھا, ملک کو واپس بھیج دیا. اب ملائکہ تو اس امر میں شامل رہے نہیں. اب اللہ کو کہنا کیا چاہیے تھا, اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا میں نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا, لیکن اللہ نے کیا کہا, میں نے نہیں, اللہ نے کہا ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا. اب ملائکہ تو اس کام میں شامل نہیں. اب یہ پتہ کیجئے ہم نے کون آ گیا. اب یہ کون ہے کہ جو حضرت آدم, یہ کون ہے جو حضرت ابراہیم کی آگ کو گلزار بنا رہا ہے. اب یہ پتہ نہ چلتا اگر مولا کوفے کے منبر سے یہ نہ کہتے کہ وہ میں تھا جس نے ابراہیم پہ آگ کو گلزار بنایا ہے, کہ وہ میں علی تھا کہ جس نے آگ کو ابراہیم پر گلزار بنایا ہے. تو وہ مولا علی تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم کے اس آگ کو گلزار بنایا. حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے تھے, آگ ٹھنڈی ہو گئی, اللہ نے کہا ہم نے سلامتی کا باعث بنا دیا. ابراہیم آگ میں جلے نہیں. اور حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے تھے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے قرآن میں کہا حضرت ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے تھے, اور پہلا ہی شیعہ تھا تاریخ کا جو آگ میں جا رہا تھا, اور اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا. تو اصول سمجھا دیا کہ یاد رکھنا شیعہ جو بھی ہوگا آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. پہلا شیعہ آگ میں جا رہا تھا. اچھا حضرت آدم کو آگ نے, حضرت ابراہیم کو آگ نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی پشت میں مولا کا نور شامل تھا. مولا نے کہا کہ ہمارا نور حضرت آدم کی پشت میں تھا, تو جن کا نور حضرت ابراہیم کی پشت میں ہو آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یعنی جن کا نور حضرت ابراہیم کی پشت میں آ گیا آگ ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے. اب اگر کوئی انہی کا نام لے کے آگ کے ماتم پہ چلے تو آگ اس کا کیسے کچھ بگاڑ لے گی. جب پھینکا گیا تھا آگ میں نہیں جلے, حضرت ابراہیم بچ گئے. اچھا اسی جو فرعون کا نمرود کا جو محل تھا اسی منڈیر پہ نمرود کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی. اب وہ دیکھنے لگی کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. اس نے بھی جیسے ہی دیکھا کہ حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں اس نے وہیں سے چھلانگ لگا دی. مشرک کی بیٹی تھی, چھلانگ لگا دی. جیسی وہ بھی اس نے چھلانگ لگائی. اب جیسے حضرت ابراہیم کے ساتھ آئی لیکن جلی نہیں, نبی کے ساتھ تھی لیکن جلی نہیں. حضرت ابراہیم کے ساتھ کیونکہ تھی مشرک کی بیٹی, لیکن حضرت ابراہیم کی محبت دل میں تھی. حضرت ابراہیم کی محبت کی وجہ سے وہ جل نہیں سکی. تو بھائی وہاں تو اس نے مشرک کی بیٹی تھی, اور ایک امام حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام کہا ہے, وہ انسانوں کے امام ہے. ان سے اس نے محبت کی تو وہ جل نہیں سکی. تو بھائی جو 12 سے محبت کرے وہ کیسے جل جائے گا. ایک سال بعد محمد والے یہی جو دعا تھی حضرت ابراہیم کی, اللہ نے دعا کو پورا کیا اور انہی کی نسل میں امامت کا سلسلہ بھیج دیا. اور آج مولا کائنات کی شہادت کا روز گزر گیا. وصیتیں کرنا شروع کر دی مولا نے. جب وصیتیں کرنے لگے تو ایک مرتبہ بلایا, مولا حسین کو بلا کے کہا اے بیٹا حسین ایک وصیت میری ہے. کہا بابا بتائیے کیا وصیت ہے. مولا نے وصیت یہ کی کہ جب آخری وقت تمہارا آنے لگے نا تو میری جانب سے زینب کی کلائیوں کے بوسے لے لینا. یہ کرتی ہے مولا حسین کو مولا علی نے. اب یہ وصیت کا راز کب کھلا پتہ نہیں ہے, وصیت کا بھول لیکن راز اس کا کربلا میں عاشور کے دن کھلا جب مولا حسین آئے آخری رخصت کے لیے. اور
ایک مرتبہ اے بہن زینب ذرا میرا وہ لباس تو لے کے آؤ جو اماں نے میرا لباس سیا تھا، بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ جیسی مولا حسین آگے آئے اور فرمایا اے بہن زینب ذرا اپنی کلائیوں کو میرے سامنے پیش کر دو۔ اب جو کلائیوں کو پیش کیا تو مولا نے جناب زینب کی کلائیوں کے بوسے لینا شروع کیے۔ اب جب کلائیوں کے بوسے لینا شروع کیے پلٹ کر فرمایا کہ اے بھیا یہ کلائیوں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ فرمایا کہ بابا نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے زینب کی کلائیوں کے بوسے لے لینا، کیونکہ انہیں ہاتھوں پہ رسنیں باندھی جائیں گی اور کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اتنا کہا جناب زینب نے فرمایا بھیا آپ کو بابا نے وصیت کی تھی، مجھے ماں نے وصیت کی تھی، ایک مرتبہ ذرا اپنا گریبان چاک کیجئے۔ اب جو گریبان چاک کیا جناب زینب نے گردن کے بوسے لیے، کبھی گلے کا بوسہ لیا۔ فرمایا یہ کیا کیا؟ فرمایا ماں نے وصیت کی تھی جب حسین کے لباس لینے آئے تو میری جانب سے حسین کے گلے اور گردن کا بوسہ لے لینا، کیونکہ اسی گلے پہ شمر ملعون کا خنجر چلنا ہے۔ اجرکم اللہ۔ وصیتیں جب کرنے لگے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ میرے بعد حسن امام ہے، سب کا ہاتھ دے دیا، لیکن مولا عباس کا ہاتھ جب کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا تو جناب ام البنین نے آ کر رونے کی آواز آنے لگی۔ فرمائے کون بی بی ہے جو میری زندگی میں رو رہی ہے؟ ایک مرتبہ بلایا ام البنین کو، بی بی نے فرمایا کہ یا علی آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا، میرے عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ اے ام البنین میں نے تو اسے مانگا ہی حسین کے لیے تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو تو بلانا۔ ایک مرتبہ حسین آگے آئے اور دوسری جانب سے مولا عباس کو بلایا۔ ایک مرتبہ امام حسین کا ہاتھ مولا عباس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اے عباس میں نے تمہیں مانگا ہی حسین کے لیے تھا، جب تک زندہ رہنا حسین پر آنچ نہ آ سکے یہ خیال رکھنا، حسین کا بڑا خیال رکھنا۔ بس یہی ہوا، یہ وصیت تو کر دی جب تک عباس زندہ رہے آنچ نہ آ سکی مولا حسین پہ، لیکن جب عباس شہید ہو گئے سر سے لے کر پیر تک سارا بدن زخمی ہو چکا تھا مولا حسین کا، اور اس عالم میں جب مولا حسین کو زین سے گرایا گیا، جب زین سے گرے ہیں اور شمر ملعون خنجر لے کر پہنچا اور ضربے چلانا شروع کیا، زخموں سے چور ہو چکے تھے مولا حسین۔ یہی وجہ تھی جب شمر ملعون خنجر مارتا جاتا تھا یہ کہہ رہا تھا، یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے تھے، مجھے لگا کہ شاید حسین بد دعا کر رہے ہیں، میں نے اپنے کانوں کو حسین کے لبوں کے قریب کیا۔ اب جب میں نے قریب کیا تو ایک صدا آنے لگی۔ اب کون سی صدا آ رہی تھی؟ کہنے لگا کہ جب میں حسین پہ ضربے چلا رہا تھا ہر ضرب پہ حسین آواز دیتے تھے عباس عباس، ہر ضرب پہ عباس کو پکارتے رہتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ وصیتیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ مولا نے وصیتیں کی، اپنے بچوں کو دلاسا دیا، یہاں تک کہ جب مولا کی شہادت ہو گئی، جب شہادت ہو گئی جنازہ تیار کیا گیا، غسل و کفن دیا گیا، امام حسن نے غسل دیا، امام حسین نے کفن پہنایا، جنازہ تیار ہو گیا۔ ایک مرتبہ جنازہ لا کے رکھا گیا، جناب زینب جنازے سے لپٹ گئی، کبھی جناب ام کلثوم جنازے سے لپٹ گئی، بابا کے جنازے سے یہ بیویاں لپٹ گئی، لیکن جب بابا کے جنازے سے جدا کیا، کبھی امام حسن نے جدا کیا، کبھی جناب امام حسین نے جدا کیا، کبھی جناب زینب کو جدا کیا، کبھی جناب ام کلثوم کو جدا کیا، لیکن دلاسا دیا۔ کسی نے جناب زینب کے تماچا نہیں مارا، کسی نے جناب ام کلثوم کے تماچا نہیں مارا، بابا کے جنازے سے لپٹی ہوئی تھی، دلاسا دیا اور آرام سے جدا کیا۔ لیکن ایک بیٹی ایسی تھی جب بابا کو پکارتی تھی شمر ملعون تماچا مارتا تھا، کبھی تازیانہ مارتا تھا۔ وہ وقت ایک مرتبہ جب جناب سکینہ پہنچی اور کہنے لگی میرا بابا کہاں گیا، ایک لاشے سے آواز آئی ذرا ادھر آ جاؤ۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ گئی، اب دیکھا پورا بدن زخمی ہو چکا تھا، سینے پہ لیٹنے کی جگہ نہیں تھی، پیروں کو پکڑ کے لیٹ گئی، ایک مرتبہ پیروں کو پکڑ کے لیٹ گئی، اور جب دیکھا شمر ملعون نے آ کے دیکھا یہ کون بی بی ہے۔ ایک مرتبہ بابا کے جنازے بابا کے لاشے سے کس طرح جدا کیا، اس ملعون نے آرام سے جدا نہیں کیا، اس نے تازیانہ اٹھایا، بی بی کی پشت پہ تازیانہ مارا اور سر سے پکڑ کے بابا کے لاشے سے جدا کیا۔
اس طرح سے جدا کیا، تماچے بھی مارے اور بیوی کو کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ۔ لیکن اب جب جنازہ چلا، مولا کا جنازہ چلا، مولا نے وصیت کر دی تھی آگے سے جبرائیل و میکائیل جنازہ اٹھائیں گے، تم دونوں میرا جنازہ پیچھے سے اٹھا دینا۔ اب جب جنازہ چلا، اب چلنے لگا، جبرائیل و میکائیل مولا کا جنازہ اٹھانے آ گئے۔ حالانکہ مولا کے سارے بیٹے موجود تھے، اگر ملائکہ نہ بھی آتے تو مولا کا جنازہ اٹھ کے چلا جاتا، جنازہ اٹھا لیا جاتا۔ میں کہوں اے مولا حسین، آپ کے بابا کا جنازہ اٹھانے کے لیے ملائکہ آ گئے، لیکن آپ کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں رہا۔ بیٹا موجود تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں ہاردار توق تھا۔ ارے بیٹا جنازہ اٹھاتا تو کیسے اٹھاتا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابعین له ولا ظالم ماتم حسین۔ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ علی مولا حیدر مولا 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 علی مولا حیدر مولا۔ درد مسلمان کو شیعہ منا رہے ہیں، یہ درد مسلمان کو خوشیاں منا رہے ہر وہ عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ درد مسلمان کو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کچھ تو لحاظ کر کے داماد مصطفیٰ کا، کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا۔ سجدے میں جو علی پہ ہے ظلم ڈال رہے ہیں، بے درد مسلمان کو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ احمد کے بعد زہرا اب جل پڑے علی بھی، احمد کے بعد زہرا اب چل پڑے علی بھی، آثار پنجتن کے سال مٹا رہے ہیں۔ بے درد مسلمان کو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بالوں کو کھول دینا، کلثوم رو رہی ہے۔ بالوں کو کھول دینا، کلثوم رو رہی ہے۔ گھر گھر چراغ کوفی شامی جلا رہے ہیں۔ بے درد مسلمان کو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ گھر سے لے تیر پہ تابوت پر حسن کے، گھر سے لے تیر پہ تابوت پر حسن کے، مولا کے وقت آگے رو کے بتا رہے ہیں۔ بے درد مسلمان کو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد
حیدر مولا علی مولا 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 حیدر مولا السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم باعث الہدا، السلام علیکم من نصار اللہ، السلام علیکم رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین اولاد الحسین و اصحاب الحسین، السلام علیکم مولا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیعاً شہداء اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس شموس، السلام علیکم انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، آزاد بالقدر والقضاء روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلاۃ والسلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم دافع الظلم والعدوان، السلام علیکم بقیت اللہ فی الارض، السلام علیکم امام زمانہ ھذا سیدی اجل اللہ تعالی فرجہ وسال اللہ تعالی مخرجہ ودعو لک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔